العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب. والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين فاعبد ربك حتى ياتيك اليقين. صلوات. مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان کرام قدر، عزاداران سید الشہداء، اس سال کے اربعین حسینی کے اس خمسہ مجالس میں سرنامہ کلام کے طور پر آپ کی خدمت میں سورہ مبارکہ حجر کی آخری 2 آیات کو سرنامہ کلام کے طور پر آپ کی خدمت میں تقدیم کیا. میں کوشش کروں گا کہ آیت کے ضمن میں مختلف مقامات آپ کی خدمت میں تقدیم کر سکوں. ایک اجمالی ترجمہ آیت کا پروردگار عالم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت کو مخاطب کر کے ارشاد فرما رہا ہے، پس اے میرے حبیب فسبح بحمد ربک، آپ تسبیح کریں اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ، وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں. فَاعْبُدْ رَبَّكَ، بس عبادت کریں اپنے پروردگار عالم کی، حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ، یہاں تک کہ آپ کو منزل یقین آنا لے. انشاءاللہ اپنے مقام پر آپ کی خدمت میں تفصیل سے عرض کروں گا کہ قرآن کریم میں 2 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر
اللہ تبارک و تعالی نے موت کو یقین سے تعبیر کیا ہے. ان میں سے ایک مقام سورہ مبارک ہے مدثر میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کفار منافقین یا گناہگاروں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ جنہیں جہنم میں دھکیل دیا جائے گا اور پھر وہاں پر جہنم کا ایک خاص نام یا جہنم کا ایک خاص مقام کہ جس کو سقر کہتے ہیں، جب وہ اس مقام تک پہنچ جائیں گے تو فرشتے ان سے پوچھیں گے یا مومنین ان سے پوچھیں گے کہ تم اس مقام تک کیسے پہنچے. تو وہاں انہوں نے اپنی کچھ باتوں کو بیان کیا ہے کہ ہم نے مثلا نماز کو اہمیت نہیں دی، ہم نے یتیموں کو کھانا نہیں کھلایا، اور تیسری اہم ترین صفت جو بیان کی گئی وہ یہ کہ انہوں نے اپنا زیادہ تر وقت لہو و لعب میں ضائع کیا. عام طور پر آپ جانتے ہیں کہ نماز اور مثلا یتیموں کو کھانا کھلانا اور اس طرح کی جو صفات ہیں ٹیکنیکلی یہ ہماری زندگی کا زیادہ وقت نہیں لیتی. نماز اتنا زیادہ وقت نہیں لیتی، یتیموں کو کھانا کھلانا کوئی ہر روز اور ہر وقت کا کام نہیں. جو سب سے زیادہ خطرناک چیز ہے کہ جو انسان کو تباہی اور بربادی کی طرف لے کر جاتی ہے وہ اس کا آئیڈل ٹائم ہے، جس کو ہم فرصت کے اوقات سمجھتے ہیں. اور ہمارے ذہنوں میں یہ چیز ایجاد کر دی گئی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اگر اپنے آپ کو ریلیکس کرنا ہے، ہم نے اگر اپنے آپ کو آرام میں لے کر جانا ہے تو انٹرٹینمنٹ کے نام پر لہویات اور لہو و لعب اور یہ تمام کی تمام فضول چیزیں ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ان سے ہمیں ریلیکسیشن حاصل ہوتی ہے، ان سے ہمیں اطمینان حاصل ہوتا ہے. جبکہ یہ خود اب تو ایسے موضوعات ہو گئے ہیں کہ جن کے اوپر سائیکولوجیکل ریسرچز بھی ہوئی ہیں اور ان پر بھی جو ہمارے نفسیات دان ہیں وہ بھی اب اس پہ بڑی شدت کے ساتھ نظر دے رہے ہیں کہ انسان جتنا بھی لہویات میں اور خاص طور پر اب جو موبائل ٹیکنالوجی کے دور میں مسائل ہمارے اور آپ کے سامنے آ گئے ہیں. ایک زمانے میں ہمارے ہاں مثلا آوارہ گردی ہوا کرتی تھی اور آوارہ گردی کرنے والوں کو بری نظر سے دیکھا جاتا تھا، لیکن اب آوارہ گردی کے مقابلے پر جو چیز خطرناک آ گئی ہے اور شاید آوارہ گردی سے زیادہ خوفناک ہے وہ نیٹ گردی ہے. اب لوگ آوارہ گردی نہیں کرتے بلکہ نیٹ گردی کرتے ہیں، اور یہ انٹرنیٹ گردی یہ بعض اوقات آوارہ گردی سے زیادہ خطرناک ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بعض اوقات ہم اور آپ متوجہ نہیں ہوتے، لیکن آپ کبھی بھی آپ کے اپنے موبائلز کے اندر ایک اپلیکیشن ہے، اگر آپ اس کو آن کریں گے تو وہ آپ کی ہر ہفتے کی آپ کی رپورٹ آپ کو دے گی، جس میں مثلا آپ کا اسکرین ٹائم بھی آئے گا کہ آپ نے روزانہ کتنی مرتبہ جو ہے وہ اسکرین پہ رابط تھے. پھر اس میں وہ آپ کو یہ بھی بتائے گا کہ کتنی دیر آپ نے کون سا سافٹ ویئر یا کون سی اپلیکیشن یوز کی ہے. بڑی مایوسی ہوتی ہے بعض اوقات تو ہمیں خود بھی ہونے لگتی ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا مثلا یوٹیوب کے اوپر جو ٹائم ہے وہ قرآن کی اپلیکیشن سے زیادہ ہے، یا کسی بھی پروڈکٹیو اپلیکیشن سے ہمارا جو زیادہ ٹائم ہے وہ نان پروڈکٹیو چیزوں میں ہے. اب یہ جو ایک سکرولنگ والی مصیبت آ گئی ہے، فیس بک ہے، یوٹیوب ہے اور اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں ہیں، واقعاً یعنی اگر آپ اپنی زندگی میں تھوڑا سا بھی غور کریں بعض اوقات 2.5-3 گھنٹے ہمارے اس کام میں نکل جاتے ہیں. اس 2.5 یا 3 گھنٹے کے بعد اگر آپ صرف 2.5 یا 3 منٹ صرف یہ سوچنے میں لگائیں کہ یہ جو میں نے ابھی 2.5 یا 3 گھنٹے کیا ہے اس سے میں نے سیکھا کیا ہے،
کیا کریٹیوٹی، کیا پروڈکٹیوٹی، کیا ایسی چیز ہے جو اس 2.5 گھنٹے کے بعد میں اگر 2 لائنیں بھی لکھنا چاہوں کہ میں نے اس 2.5 یا 3 گھنٹے کی سکرولنگ کے بعد یہ سیکھا ہے، مجھے یہ انفارمیشن حاصل ہوئی ہے، تو آپ کو تعجب ہوگا، خود اپنے اوپر بھی تعجب ہوگا۔ ہو سکتا ہے بہت سارے کلپس، بہت ساری چیزیں ایسی ہوں کہ جن کو ایگزیکٹلی لہویات میں شامل نہ کیا جا سکتا ہو، لیکن جب آپ 2 یا 2.5 گھنٹے کے بعد بیٹھیں گے تو وہ جو آپ نے پروڈکٹیو کلپس بھی دیکھے تھے ان کا بھی کوئی نقش آپ کے یادداشت میں موجود نہیں ہوگا۔ وہ جو 2 یا 4 آپ نے درمیان میں کام کی باتیں سن بھی لی تھیں، 2.5 گھنٹے کے بعد ان میں سے کوئی ایک چیز بھی آپ کے ذہن میں محفوظ نہیں ہوگی۔ اب اس کے بعد آپ اپنا خود انالیسس کریں۔ یہ جو ہم اپنے آپ کو بعض اوقات بہانے میں لے کر آتے ہیں کہ نہیں میں ساری چیزیں ایسی نہیں دیکھتا، میں نے کچھ اچھی چیزیں بھی دیکھی ہیں، سوال ان اچھی چیزوں کا آپ کی یادداشت اور آپ کے ذہن اور آپ کے بیہیویئر کے اوپر اثر کیا پڑ رہا ہے؟ اگر ان کا کوئی اثر آپ کے اوپر نہیں پڑ رہا یا آپ کو یاد ہی نہیں ہے کہ مثلا ہاں درمیان میں مولانا صاحب کی بھی کلپ آئی تھی، مولانا صاحب نے کہا کیا تھا یہ یاد نہیں ہے، کوئی اچھی بات میں نے دیکھی تھی مگر ہوا کیا یہ اب مجھے یاد نہیں ہے، اس کا معنی کیا ہوا کہ وہ بہت سارے کچرے کے درمیان میں جو 1-2 کام کی چیزیں آئیں بھی تو انہوں نے آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ تو اب پہلا مرحلہ یہ ہے عزیزوں، یاد رکھیے گا کہ میں نے اس بات کو کئی جگہوں پر بیان کیا ہے، آپ کی خدمت میں بھی اس جگہ ایک تھوڑا سا کوشش کروں گا بعض مطالب کو تقدیم کر سکوں کہ بنیادی طور پر اللہ تبارک و تعالی انسانوں سے طلب کیا کرتا ہے، خود یہ مقام کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرما رہا ہے کہ اے میرے حبیب فسبح بحمد ربک، آپ اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ تسبیح کریں، کم من الساجدین سجدہ کریں، فاعبد ربک اپنے پروردگار کی عبادت کریں، کب تک حتی یاتیک الیقین، جب تک یقین نہ آئے۔ اس کے مقابلے میں سورہ مدثر میں یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا ہم نے نمازوں سے روگردانی کی، ہم نے یتیم کو کھانا نہیں کھلایا، ہم نے اپنا ٹائم برباد کیا فالتو باتوں میں، فالتو چیزوں میں، حتی یاتینا الیقین، یہاں تک کہ یقین نے ہمیں آ لیا۔ تو انشاءاللہ عرض کروں گا آپ کی خدمت میں کہ موت کو یقین سے کیوں تعبیر کیا گیا، لیکن اس وقت 2 چیزیں ہیں، 2 مقامات ہیں، 2 جگہ پر اللہ نے موت کو یقین سے تعبیر کیا ہے۔ ایک مقام پر اللہ پیغمبر سے کہہ رہا ہے فَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اے میرے حبیب آپ اس وقت تک اللہ کی عبادت کریں جب تک کہ آپ کو یقین نہ آ جائے۔ ادھر سے کفار جو کہ جہنم میں پہنچ گئے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ حتی ہم نخوض مع الخائضین، ہم لہو اللعب میں پڑے رہے، ہم بیکار باتوں میں پڑے رہے، حتی یاتینا الیقین، یہاں تک کہ ہم یقین کی منزل یعنی موت تک پہنچ گئے۔ بس اب آپ کو 2 طرح کے بیہیویئر نظر آ رہے ہیں، ایک طرف وہ بیہیویئر ہے کہ جہاں فضولیات کرتے کرتے موت تک پہنچ گئے، اور ایک طرف خدا پیغمبر کو متوجہ کر رہا ہے بلکہ حکم دے رہا ہے کہ آپ اپنے پروردگار کی عبادت کریں حتی یاتیک الیقین، یہاں تک کہ آپ کو موت نہ آ جائے۔ اب اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ حتی پروردگار پیغمبر کو بھی یہ چاہتا ہے کہ جب تک موت نہ آ جائے تم پروردگار کی عبادت سے اپنے آپ کو دوسری طرف نہ لے کر جاؤ۔ اب بعض اوقات یہ جملات ہمیں بڑے سنگین لگتے ہیں، مرنے تک عبادت کرنی ہے، یہ تو بڑا مشکل کام ہو جائے گا۔ ہاں عبادت کے نام پہ تو ویسے ہی کبھی کبھار ہماری طبیعت الجھنا شروع ہو جاتی ہے اور ہم یہ سوچتے ہیں مثلا یہی چھوٹی سی جو ایک اللہ نے نماز رکھی ہے جو پورا ٹائم ملا کر پورے دن میں 1 گھنٹہ بھی نہیں بنتی، ہاں ہمارے ہاں تو جو بچے ماشاءاللہ اسپیڈ میں پڑھتے ہیں ان کے لیے تو سارے دن کی نمازیں ملا کر بھی مشکل سے 20 منٹ نہیں بنتی۔ بزرگ تھوڑے سا ذرا احتیاط کے ساتھ پڑھتے ہیں، دل کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، تب بھی 1 گھنٹے سے پورے دن کی نمازوں کو ملا لیں تب بھی کوئی گھنٹے سے زیادہ کی عبادت کا ٹائم نہیں ہے۔ یہ 1 گھنٹہ بھی، اور جیسے ہی ہم نے عبادت کا تصور قائم کیا کہ بھئی مرنے تک عبادت کرنی پڑے گی تو ویسے ہی ہمارے کندھوں پر بوجھ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بنیادی طور پر ہم نے عبادت کے معنی کو درک نہیں کیا ہے، ہم نے عبادت کی کیفیات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ فلسفہ عبادت ہمارے ذہنوں میں صرف نماز، روزہ اور بعض تسبیحات تک، لہذا انشاءاللہ موقع رہے گا تو تسبیح کو بھی معنی کریں گے تفصیل سے،
لیکن آج تو بحث صرف یہ کرنی ہے کہ یہ کام کیسے کرنا ہے کہ حتیٰ موت تک انسان اپنے آپ کو عبادت میں مشغول رکھے. تو اس کے لیے ہمیں تھوڑی سی دیر کے لیے اس بات پر غور کرنا ہے کہ اصل عبادت سے مراد کیا ہے. آیا عبادت کیوں؟ اس لیے کہ غور کیجئے گا یہی وہ عبادت ہے کہ جس کے لیے پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. نہیں خلق کیا میں نے جن و انس کو مگر اپنی عبادت کے لیے، اپنی عبادت کے لیے خلق کیا. اور یہ تھوڑا سا توجہ کیجئے گا کہ یہ جو ترکیب ہے عربی میں جو اللہ سے پہلے نیگیٹو سنٹنس آیا ہوا ہوتا ہے، نیگیٹو یا انٹروگیٹو، منفی یا سوالیہ اگر جملہ اللہ سے پہلے آیا ہوا ہو تو عربی میں عام طور پر اس کو کہا جاتا ہے یفید الحصر. یہ حصر کے معنی دیتا ہے. اب جو حصر کے معنی ہیں اس کو اگر ہم عام طور پر سمجھنا چاہیں تو کچھ مقامات ہیں، اس کو توجہ کیجئے گا. اور یہ بات اگر آپ کے ذہن میں رکھیں تو اس ترکیب کو قرآن نے بڑی شدت کے ساتھ استعمال کیا ہے، اور غالباً ان تمام مقامات پر ہمیں اس بات کو ملاحظہ رکھنے کی ضرورت ہے. لہذا میں تھوڑا سا وقت لوں گا آپ کو اس ترکیب کے معنی آپ کے ذہن میں نزدیک کرنے کے لیے. یہ ایگزیکٹلی وہی ترکیب ہے جو اللہ تبارک و تعالی کلمے میں ہم اور آپ سے چاہتا ہے، وہ کلمہ جس کے پڑھنے پر ہم مسلمان ہوتے ہیں، کلمہ توحید. فرمایا لا الہ الا اللہ. ایگزیکٹلی یہی ترکیب ہے. لا الہ کوئی معبود نہیں الا اللہ. اللہ سے پہلے ایک نیگیٹو سینٹنس ہے اور اس کے بعد اللہ اور جملہ. اب یہ یفید الحصر، یفید الحصر یعنی کیا؟ یہ محصور کر دیتا ہے، مقید کر دیتا ہے. مثلا لا الہ الا اللہ لفظی ترجمہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے. وہ اگر اس کو ہم سادہ زبان میں اردو میں معنی کرنا چاہیں تو ہم کیا کہیں گے؟ ہم کہیں گے کہ معبود صرف اللہ ہے یا معبود فقط اللہ ہے. اب یہ جو لفظ صرف ہم نے استعمال کیا، یہ لفظ فقط جو ہم نے استعمال کیا، یہ کیا کام کرتا ہے کہ جب ہم نے کہا کہ معبود صرف اللہ ہے یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. معبود فقط اللہ ہے، فقط کا کیا معنی ہے؟ یعنی صرف اور صرف تنہا اللہ. معبودیت اور کسی کے لیے، الوہیت اور کسی کے لیے نہیں ہے. کس کے لیے ہے؟ صرف اللہ کے لیے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ عربی میں علماء فرماتے ہیں کہ جب دونوں کا مطلب ایک ہی ہے تو پھر دونوں میں فرق کیا ہے؟ اگر صرف اور فقط کا معنی بھی یہی ہے تو اب صرف اور فقط کے لیے عربی میں مشہور و معروف جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ انما. اور یقیناً آپ نے فرش سے انما کے بارے میں خاص طور پہ آیت تطہیر کے ضمن میں بار بار سنا ہوا ہوگا. یہ انما کا جو لفظ ہے یہ ایگزیکٹلی وہی معنی دیتا ہے جو ہماری زبان میں اردو میں صرف یا فقط، اونلی جس کو انگلش میں کہتے ہیں. اب جب آپ نے اس پر غور کیا کہ جب میں یہ کہہ رہا ہوں صرف اور فقط، اس کا بھی یہی معنی ہے کہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے، اور اس جملے کا بھی یہی معنی ہے، تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ اب عرب کہتے ہیں کہ فرق ہے، اور خاص طور پر فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے ایک خاص فرق ہے. وہ کیا ہے؟ کہا کہ یہ جو ترکیب ہے جس میں آپ پہلے نفی کرتے ہیں اور پھر کسی چیز کا اس بات کرتے ہیں، اور ایک جگہ جہاں آپ نے کہا الہ صرف اللہ ہے، معبود فقط اللہ ہے، تو کہا یہ بھی معنی ظاہری طور پر وہ دیتا ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ کہا جب آپ انما کہہ کر بات کرتے ہیں، صرف اور فقط کہہ کر بات کر رہے ہیں، تو آپ نے اپنے لیے تو ثابت کر دیا کہ الہ اللہ ہے، لیکن باقیوں کی نفی نہیں کی. اپنی بات تو کر لی آپ نے لیکن باقیوں سے نفی نہیں کی. لا الہ میں کیا ہوتا ہے؟ یہ والی ترکیب میں کیا ہوتا ہے کہ آپ باقی تمام کی نفی کر کے کسی کا اس بات کر رہے ہوتے ہیں، سب کی نفی. لہذا اس لا الہ کے اندر جو ایک خاص کیفیت ہے وہ کیا ہے کہ آپ نے جب لا الہ کہا ہے تو پہلے آپ نے الوہیت کے یا معبودیت کے تمام تصورات جو کہیں پر بھی ایجاد ہو سکتے ہیں ان تمام کی نفی کرنی ہے. آپ اگر یہ نفی نہیں کریں گے تب تک اس الا اللہ کہنے کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے.
بس انما کہنے میں اور لا الہ الا اللہ کہنے میں فرق ہے. بھئی انما الہکم الہ واحد یہ بھی قرآن کا ہی لفظ ہے، لیکن یہ قرآن کا جملہ، یہ قرآن کا لفظ، یہ ہمارے لیے کلمہ توحید قرار نہیں پایا. کلمہ توحید کیا قرار پایا ہے؟ کہ لا الہ الا اللہ کہو، انما کہہ کے نہیں. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ انما میں باقیوں کی نفی نہیں نظر آتی. لہذا غور کیجئے گا، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت نے جب اپنی تبلیغات شروع کی اور خدا کا پیغام پہنچانا شروع کیا تو گرچہ ابتدائے اسلام میں پیغمبر افراد کی نسبت ضعیف ہیں. مکہ میں ہزاروں لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا ہے، اور یہ تعجب کا مقام ہے کہ 13 سال پیغمبر نے مکہ میں تبلیغ کی ہے. اس 13 سال کی تبلیغ میں پیغمبر کے وہ 40 سال بھی ہیں کہ جو آپ نے بغیر تبلیغ کے ان کے درمیان گزارے، اور وہ 40 سال آپ نے ایسے گزارے ہیں کہ پورا مکہ آپ کو صادق اور امین کہتا ہے. اسی مکہ میں پیغمبر کے جو خاندان ہے بنو ہاشم کی وجہ سے ٹیکنیکلی آپ کی سوشیو پولیٹیکل جو پوزیشن ہے وہ بھی ویری سٹرونگ. ان تمام فیکٹرز کے ہونے کے باوجود، یعنی اکنامک کنڈیشن بھی بنی ہاشم کی بہت سٹرونگ ہے، یہ یاد رکھے گا. اور اپنے آپ کو کبھی بھی اس پروپیگنڈے میں آنے نہیں دیجیے گا کہ جو عام طور پر مثلا بنو امیہ یا دوسروں کے لیے تو بہت ساری دولتوں کی بات کر لیتے ہیں، جہاں بنی ہاشم کی مثلا دولت کا نام آتا ہے وہاں پر پیٹ میں مثلا مروڑ اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں. بھئی اتنی دولت کیسے، اتنی دولت کیسے؟ بنی ہاشم کے لیے، قریش کے لیے خاص طور پر ان کی اکنامک کنڈیشنز کے حوالے سے خود پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا ہے. اور یہ جو سورہ قریش ہے اس میں اللہ نے صرف قریش کی نسبت کہا ہے، لی ایلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف. یعنی کیا؟ اس میں اگر آپ معنی کریں گے تو یہ سورہ قریش ٹیکنیکلی قریش کی اکنامک کنڈیشنز کو بتانے کے لیے ہی ہے. ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، ان کے لیے کمفرٹیبل قرار دیا ہم نے کن چیزوں کو؟ گرمیوں کے سفر کو بھی اور سردیوں کے سفر کو بھی. یہ اللہ نے کسی اور قوم کے ساتھ نہیں کیا، یہ قریش کے ساتھ انجام دیا ہے. اب جن کے یہ سارے کے سارے سفر میجر جو ٹریولز ہیں آپ کے، وہ اگر سیکیور ہو گئے ہیں، کمفرٹیبل ہو گئے ہیں، تو آپ کی اکنامک کنڈیشن کہاں جانی چاہیے؟ لہٰذا ایسا نہیں ہے کہ مکہ چونکہ سائٹ پر تھا تو قریش کا کوئی فنکشن نہیں تھا. نہیں، قریش نے اپنے آپ کو یہاں سے مکہ کو اکنامک ہب قرار دیا تھا، اور شام اور ایران کے درمیان میں اور آگے ہند تک کی جو ٹریڈ تھی اس کے لیے اپنے آپ کو اور اپنے کاروانوں کو ہب قرار دیا تھا. اب آپ غور کریں نا کہ یہ جو سردیوں اور گرمیوں کے سفر کو اللہ قریش کے لیے ایلاف کہہ رہا ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ لہذا گرمیوں میں ٹریڈ ہونی ہے شام کی طرف اور سردیوں میں ٹریڈ ہونی ہے ہند کی طرف. اب یہ سارے کے سارے روٹس ہیں اور اللہ نے قریش کے لیے ان کو معلوف کیا ہے. اس کا معنی کیا ہوا؟ اللہ نے دونوں سیزنز کے امپورٹنٹ جو ٹریولز ٹائم تھے ان کو قریش کے ساتھ میچ کیا ہوا تھا. اس کے نتیجے میں یعنی خود انشاءاللہ کبھی فرصت رہی تو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ ایک جناب حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا اب یہ سٹوریز نہیں ہیں، یہ حقیقت ہے. بنی ہاشم کی جو دولت ہے واقعاً تاریخ میں اگر آپ اس کا حساب کتاب کرنے بیٹھیں تو جو بہت لطیف سے اشارات ملے ہیں وہی اشارات انسان کو پریشان کر دیتے ہیں. یعنی پیغمبر کے جد جناب حضرت عبد المطلب علیہ السلام، آپ صرف اگر اونٹ ہی گننا شروع کر دیں تو اونٹ ختم نہیں ہوتے. 100 اونٹ تو آپ نے اس وقت قربان کیے ہیں جب حضرت عبداللہ کے لیے آپ فال نکالنا چاہتے تھے. پھر جب ابرہا آیا تب بھی اس نے کس کے اونٹ ہیں جو قبضہ کیے ہیں؟ پورے مکہ میں یقیناً جس کے سب سے زیادہ اونٹ ہوں گے اسی کے اونٹ. لشکر کو لے جانے کے لیے، کھلانے کے لیے ایک پورے لشکر کو جو ابرہا لایا تھا تو 2-4 اونٹوں کا تو کام نہیں ہے نا. یقیناً ایک بہت بڑا ہرڈ تھا، ایک بہت بڑا تعداد تھی جس کو وہ لے کر گیا تھا. اور وہاں پر بھی کس کے اونٹ تھے؟ وہ حضرت عبد المطلب کے. لہذا تاریخ میں آپ حضرت عبد المطلب کے اونٹ ہی گنتے رہ جائیں گے، آپ کو ختم نہیں ہوگا. ہاشم کون ہے؟ ہاشم آپ کے وہ جد ہیں کہ جب پورے علاقے میں قحط آیا ہوا تھا صرف جناب ہاشم تھے جو پورے شہر کو کھانا کھلا رہے تھے. پورے شہر کو کھانا کھلانا ایک معنی رکھتا ہے.
یہ جو دولت کا ایک اشارات ملتے ہیں تو بنو ہاشم they were very powerful. اس ساری پاور کے باوجود، اس ساری اسٹرینتھ کے باوجود اسی مکہ میں 13 سال تبلیغ کرتے رہے ہیں. کتنے لوگ مسلمان ہوئے؟ ان کی تعداد جو مسلمان ہوئے ہیں 250-300 سے اوپر نہیں جاتے، 300 بھی نہیں، 200 سے 250 کے درمیان افراد ہیں جو مکہ میں مسلمان. اب انہی کے درمیان میں ایک وقت جب انہوں نے دیکھا کہ ہم پیغمبر کو ہرا نہیں سکتے، پیغمبر کو روک نہیں سکتے، لوگوں کو ہم نے دور رکھا ہوا ہے لیکن بالآخر پیغمبر اپنا پیغام پہنچاتے رہیں گے، تو انہوں نے آ کر پیغمبر کے ساتھ معاملہ کیا کیا؟ انہوں نے کہا بھائی ایسا کرتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، آپ ہمارے خدا کو مان لیں، ہم آپ کے خدا کو مان لیں. پیغمبر نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا، نہ میں تمہارے خدا کو مانوں گا نہ تم میرے خدا کو مانو گا. انہوں نے کہا چلو آخری آپ نہ مانیں ہمارے خدا کو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم آپ کو ایک آپشن اور دے دیتے ہیں. وہ کیا ہے؟ کہ بھئی ہم پہلے ہی 365 بتوں کو مان رہے ہیں، ایک ہم آپ کے بھی اللہ کو مان لیتے ہیں، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ 365 کو تو ہم پہلے ہی مان رہے ہیں، 366 آپ کا کر دیں گے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اگر آپ کہتے ہو کہ اللہ کو مانے تو ہم تیار ہیں، we are ready. لیکن 365 کے ساتھ 366 کا خدا آپ کا، پیغمبر نے کیا کہا؟ پیغمبر نے کہا نہیں، اس پہ بھی کوئی کمپرومائز نہیں کرنا، کوئی مسئلہ نہیں. لکم دینکم ولی دین. مجھے کوئی شوق نہیں ہے تمہیں مسلمان بنانے کا، لیکن بات کیا ہے؟ اگر خدا کو ماننا ہے تو دیگر تمام خداؤں کا انکار کرنا پڑے گا. اب یہ فیزز ہیں، اس میں ایک فیز یہ بھی ہے جو مجھے اور آپ کو سوچنا اور سمجھنا بھی ہے. وہ فیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب ہم سے لا الہ الا اللہ کہلوا رہا ہے، اور خدا نہ خواستہ اگر ہم نے اس لا الہ کا معنی صرف اور صرف عبادت کے پوائنٹ آف ویو سے صرف اور صرف بتوں کے اندر سوچا ہوا ہے تو ہم بھی ابھی غلط ڈائریکشن میں ہی جا رہے ہیں. کیا معنی ہے لا الہ کا؟ ابھی تو ہم نے معنی کیا کہ کوئی معبود نہیں ہے. جب ہم نے کہا کوئی معبود نہیں ہے تو کیا پکچر کیا بنی آپ کے ذہن میں؟ پکچر یہ بنی ہے کہ بھئی لکڑی کے بت نہیں ہیں، پتھر کے بت، ان کو خدا نہیں سمجھنا. مثلا کچھ جانوروں کو خدا سمجھا گیا، ان کو خدا نہیں سمجھنا. چاند، سورج، ستارے، آگ، ان کی پرستش نہیں کرنی. اب یہ سارے کے سارے بالکل صحیح تصویر آپ کے ذہن میں ہے، لیکن یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو یہ بت پرستی کر رہے ہیں، انہی کے لیے ہے. آپ کے لیے لا الہ کا کیا معنی ہے؟ کیا ہم نے کبھی کسی بت کی پرستش کی؟ کیا ہم نے کبھی کسی کے سامنے سر جھکایا؟ وہ ہم تو نسلوں سے مسلمان چلے آ رہے ہیں. ہاں مثلا بعض انشاءاللہ آپ میں ایسے بھی ہوں گے کہ جن کی نسلیں پیغمبر کے زمانے تک، ہاں سادات تو ہیں ہی مثلا، اس کے علاوہ بھی لوگ ہوں گے کہ جو 1400 سال سے مسلمان چلے آ رہے ہیں. وہ 1000 سال سے ہم مسلمان ہیں، ہماری نسلوں میں آج تک کبھی بت پرستی رہی ہی نہیں. تو پھر ہمارے اور آپ کے لیے لا الہ کیا معنی پیدا کرے گا؟ ہم کس چیز کے لیے لا الہ کہہ رہے ہیں؟ آپ نے جب میں نے کبھی بت پرستی کی ہی نہیں تو پھر میرے اور آپ کے لیے لا الہ میں کیوں کہوں؟ مطلب ٹھیک ہے کہہ دوں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کہنے میں کوئی پرابلم نہیں، لیکن مسئلہ یہ کہ یہاں پہ صرف کہنا نہیں ہے، سمجھنا بھی ہے کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں. مسئلہ تو یہی ہے نا کہ عقیدہ صرف زبان سے جملے دہرانے کا نام تو نہیں ہے، وہ سمجھنے کی بھی ضرورت ہے کہ بھئی ہم سے لا الہ کیوں کہلوایا جا رہا ہے. جب ہم بت پرست نہیں ہیں، جب ہم مشرک نہیں رہے، ہماری نسلیں گزر گئی، 1000 سال سے زیادہ ہو گیا، ہم نے تو کبھی بت پرستی کی نہیں، تو پھر میرے لیے لا الہ الا اللہ کہنا کیوں ضروری ہے؟ ٹھیک ہے اللہ میرا معبود ہے، ختم ہو گئی بات. نہیں، مجھ سے اور آپ سے بھی کہا. اس کا مطلب کیا ہوگا؟ ہم نے اس الوہیت کے معنی کو ڈائیورسیفائی کرنا ہوگا، اس الوہیت کے معنی کو اس کے تمام فوکس اور تمام ہورائزن کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ لفظ معبودیت قرآن میں اس کا پھیلاؤ کا وسعت کہاں تک ہے، یہ کن کن چیزوں کو شامل کرتی ہے. کیا اس الہ کے کانسیپٹ میں صرف اور صرف یہی چیزیں شامل ہیں؟ نہیں، کچھ اور چیزیں بھی شامل ہیں. اب ان میں سے مثلا ایک چیز جو شامل اللہ نے کی ہے وہ کیا ہے؟ کہ ہر وہ چیز کہ جو خدا کے مقابلے پر آ کے تمہیں اپنی طرف بلائے. اب ان میں سے 2 چیزیں ہیں خاص طور پر کہ جن کو قرآن نے خاص طور پر ذکر کیا. ایک چیز جس کو قرآن نے ذکر کیا، کہا کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے کہ جس نے اپنی ہی خواہشات کو اپنا الہ بنا کے رکھا ہوا ہے. بس ایک کیٹیگری اب کون سی سامنے آئی کہ جہاں پر انسان کی اپنی ہوائے نفس ہی اس کی
خدا بن جاتی ہے۔ اس کے مقابلے پر دوسرا اور کون ہے؟ فرمایا کہ وہ تمام کے تمام افراد یا وہ تمام کے تمام گروہ یا وہ ہر پاور کہ جو خدا کے مقابلے پر تمہیں اپنی طرف بلائے، جو تمہیں اپنی اطاعت کی طرف بلائے، ما سوى اللہ، اس اینٹیٹی کو قرآن نے جس نام سے پکارا ہے وہ کہلاتی ہے طاغوت۔ اب یہ طاغوت کا جو لفظ ہے وہ کیا ہے؟ بنیادی طور پر ہر وہ چیز کہ جو خدا کے مقابلے پر آ جائے کسی بھی فارم میں، اب جیسے ہی یہ خدا کے مقابلے پر آتی ہے یہ آٹومیٹیکلی طاغوت کا حصہ بن جاتی ہے۔ پس اب غور کیجئے گا، اس کا مطلب کیا ہوا؟ الوہیت کا دائرہ بتوں سے باہر نکل کر طاغوت کو بھی شامل کرتا ہے، اور ہو سکتا ہے کسی خاص کنڈیشن میں حتیٰ میری اپنی ہوائے نفس کو بھی شامل کرے۔ اب جب میں لا الہ کہوں گا تو اب اس لا الہ کا معنی کیا ہونا چاہیے؟ اس لا الہ کا معنی یہ ہونا چاہیے کہ صرف ان ظاہری بتوں سے نہیں، میں نے اس مقام پر بھی آنا ہے کہ اگر خدا کے مقابلے پر میری اپنی ہوائے نفس مجھے اپنی طرف بلا رہی ہے تو میں نے سوچنا یہ ہے کہ آیا میں خدا کی عبادت کر رہا ہوں یا اپنے نفس کی عبادت کر رہا ہوں؟ بس مجھے اپنے نفس کے مقابلے میں اسٹینڈ کرنا ہے۔ ادھر سے بعض اوقات کیا ہوتا ہے، بڑا عجیب مقام ہے، بہت عجیب مقام ہے کہ بعض اوقات انسان اپنے نفس کی مخالفت کر رہا ہوتا ہے، اپنے نفس کے حوالے سے محکم ہوتا ہے، لیکن عام طور پر انسان جہاں مار کھاتا ہے وہ مقام وہ ہے کہ جہاں وہ طاغوت کو تسلیم کر رہا ہوتا ہے۔ اب یہ طاغوت کو تسلیم کرنا، اس کی بنیاد کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اس کی جو سب سے اہم ترین بنیاد ہے وہ وہاں سے شروع ہوتی ہے کہ جب ہم دین اور سیاست میں جدائی کا تصور پیدا کرتے ہیں۔ دین میں اور سیاست میں جدائی کا تصور، یہ یاد رکھے گا، میں بہت بار بار جب اس لفظ کو استعمال کرتا ہوں تو احتیاط سے اس لیے استعمال کرتا ہوں کیونکہ سیاست کے لفظ کو اس قدر برا بنا دیا گیا ہے کہ اب جیسے ہی ہم لفظ سیاست سنتے ہیں تو سوائے کرپشن کے، سوائے حرام خوری کے، سوائے تباہی اور بربادی کے ہمارے اور ذہن میں کوئی تصویر بنتی نہیں ہے۔ لیکن جب ہم لفظ سیاست بات کر رہے ہیں تو یقیناً ہماری مراد دنیاوی سیاست نہیں ہے، بلکہ سیاست کے حقیقی معنی جو اس معنی میں ہے کہ انسانوں کے تمام اجتماعی امور کو کنٹرول کرنے والا، اس کو ایڈمنسٹریٹ کرنے والی شخصیت، یہ کام کہ جس کا کام ہے کہ انسان کے تمام امور کو ایڈمنسٹریٹ کرے، اس کو لک آفٹر کرے، یہ والی سیاست، یعنی حقیقی معنی میں انسان کے تمام امور کو اپنے ہاتھ میں رکھنے والا۔ اس معنی میں یاد رکھیے گا کہ دین نے جو تصور ہمیں دیا ہے وہ صرف یہ دیا ہوا ہے کہ ہمارے اوپر حکومت کا حق سوائے خدا کے کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے اشرف المخلوقات بنا کر خلق کیا ہے۔ اب ہم اگر اشرف ہیں، ایک طرف اشرف ہیں، دوسری طرف خدا ہمارے اور آپ کے بارے میں کہہ رہا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں۔ اب غور کیجئے گا، یہ خلافت اللہ ہی انشاءاللہ موقع ملے گا تو تسبیح کے مقامات پر میں اس خلافت کے حوالے سے بھی چند مقامات آپ کی خدمت میں تقدیم کروں گا، لیکن غور کیجئے گا کہ یہ جو خلافت اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے، اپنا خلیفہ بنایا ہے، کیا خدا کبھی یہ برداشت کرے گا کہ جس کو میں نے اپنا خلیفہ بنایا ہے وہ میرے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتا ہوا نظر آ جائے، وہ میرے علاوہ کسی اور کی بات مانتا ہوا نظر آ جائے؟ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو برداشت نہیں کرتا۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہمیں خلیفہ بنایا ہے تو اب خلیفہ کا مقام یہ ہے، خلیفہ کی حیثیت یہ ہے کہ اس خلیفہ کے اوپر سوائے خدا کے کسی اور کو حکومت کا حق حاصل نہیں ہے۔ لیکن اب سوال پھر وہی ہے کہ جب خدا ہم پر حکومت کرے گا تو خدا کیسے حکومت کرے گا؟ خدا حکومت کرے گا اپنے دین کے ذریعے سے۔ اس دین کی حکومت کو خدا کس کے ہاتھ میں رکھنا چاہتا ہے؟ اس دین کی حکومت کو خدا معصوم کے ہاتھ میں رکھنا چاہتا ہے۔ کیوں؟ معصوم کے ذریعے سے خدا گویا ہمارے اوپر حکومت کر رہا ہوگا، اور یہی وہ وسیلے کا تصور اور کانسیپٹ ہے کہ جو ہم دنیا کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اب کیا ہوتا ہے جب خدا دین کی حکومت کو نافذ کرنا چاہتا ہے، اس لیے اس نے انبیاء کو بھیجا، اس کے بعد اس نے معصوم اماموں کا سلسلہ جاری رکھا۔ کیوں؟ انہی کے ذریعے سے اللہ انسانوں پر اپنی حکومت کو قائم کرے گا۔ اب آپ کو خود سوچنے کی ضرورت ہے، اگر اس معصوم کے ذریعے سے اللہ مجھ پر حکومت کر رہا ہے تو پھر میں اپنے تمام امور میں جب دوبارہ خدا کی طرف حرکت کرنا چاہوں گا، کیا یہ ممکن ہے کہ میں خدا کے بنائے ہوئے اس وسیلے کو کراس کر کے ڈائریکٹ خدا تک پہنچ جاؤں؟
یہ تو بڑا سمپل سا معاملہ ہے. آپ نے جب کسی کو کوئی پوسٹ دی ہوتی ہے, جب آپ نے کسی کو کوئی حیثیت دی ہوتی ہے, حتیٰ یہ تو بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے. انسان کا بھی تصور کرے, کسی کو جب آپ اپنے گیٹ پر چپڑاسی اور چوکیدار لگاتے ہیں تو چوکیدار لگانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ آپ نے لگایا ہوتا ہے, اس کو وہاں بیٹھایا ہوتا ہے کس لیے کہ بھئی جو بھی آ رہا ہے تم نے اس کو روک کر اس سے پوچھنا ہے اور مجھ سے اجازت لے کر بھیجنا ہے. اب آپ کا یہ پیغام تو وہ پہنچا دے کہ بھئی صاحب نے کہا ہے میری اجازت کے بغیر اندر مت جانا, اور آنے والا آپ سے یہ کہے کہ مجھے کیا ضرورت ہے تمہاری, پیغام مل گیا اب ہٹ جاؤ, سائٹ پر ہو جاؤ. کیا ہو سکتا ہے؟ نہیں بھائی, آپ کو پیغام دینے کا مقصد ہی یہ ہے کہ اب جب تک میں آپ کو نہیں پہنچاؤں گا آپ کا ایکسس وہاں تک ہو نہیں پائے گا. تو اگر چوکیدار کو یہ حیثیت ہوتی ہے اس مقام پر, تو جس کو اللہ نے اپنے اور ہمارے درمیان وسیلہ اور اپنا نمائندہ مقرر کیا ہے اس کی حیثیت یقیناً اس سے اوپر ہے. بس اس کا پیغام لے کر نہیں آیا ہے, ہمارے تمام کی تمام عبادتوں اور افعال کو خدا تک پہنچانے کا ذمہ دار بھی معصوم ہی ہوتا ہے. لہذا آپ ٹیکنیکلی غور کیجئے گا کہ معصوم کا کردار کیا ہے. معصوم نمائندہ ہے خدا کا. ہم پر حکومت دین نے کرنی ہے, اور اس دین کی حکومت نے اپنی شکل جو پیدا کرنی ہے وہ امام کی صورت میں کرنی ہے. اور اللہ نے جو اپنی باقی حجت کو اس وقت پردہ غیبت میں رکھا ہوا ہے اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ جب تک ہم اور آپ آمادہ نہیں ہو جاتے, جو اصل مسئلہ ہے وہ کیا ہے, کیوں امام کی غیبت کو 1200 سال ہو گئے, کیوں ابھی تک امام نے ظہور نہیں کیا, یہ سوال ہے. آپ جتنے مرضی بھی تمام چیزوں, آپ علامات میں چلے جائیں, آپ اور بہت ساری چیزیں اٹھا لیں, تمام چیزوں کو جب آپ اسٹڈی کریں گے تو آپ تعجب کریں گے کہ ان میں سے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو بظاہر ہو چکی ہیں. تقریباً کوئی علامت ایسی نہیں ہے کہ جو باقی رہے کسی نہ کسی صورت میں. ہاں ہو سکتا ہے کہ بعض حتمی اور ایسی علامات کے جو بالکل کلوز ہیں امام کے ظہور سے, ان کے علاوہ عمومی جتنی بھی علامات ہیں وہ تقریباً ساری ظاہر ہو جائے. ان علامات کے ظاہر ہونے کے باوجود بھی مثلا دنیا کا ظلم و ستم سے بھر جانا, کوئی ایک دور آپ مجھے بتا دیں جس میں دنیا میں ظلم و ستم نہیں تھا. کبھی آپ ہسٹری کو الٹا پڑھنا شروع کریں اور الٹے پڑھتے ہوئے جائیں, اور کوئی ایک دور ایسا نکالے کہ جس میں دنیا میں کوئی عالمی جنگ نہ چل رہی ہو, کوئی بہت بڑے مسائل دنیا میں, کبھی کوئی ایک دور لا کے دکھاتا ہوں. کوئی دور دنیا میں ایسا نہیں کہ جس میں مسائل نہ ہوئے ہوں. لہذا کوئی دور خالی نہیں رہا تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے. اور آج مثلا فرض کریں دنیا جس جگہ پر کھڑی ہوئی ہے پچھلے کئی سالوں سے یہ کیفیت اسی طرح سے باقی ہے, تو اب ہم کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں اور کتنی نشانیاں چاہیے. بحث یہ ہے کہ نشانیوں سے ہٹ کر ہم نے جس چیز کے اوپر غور کرنا ہے وہ ہماری اور آپ کی آمادگی کا مسئلہ ہے. 1200 سال میں بھی اگر ہم نے اور آپ نے یہ مسئلہ نہیں سمجھا, یہ مسائل ہیں, اور انہی مسائل کی وجہ سے ایک طرف تو یہ ہے, دوسری طرف سے شبہات پیدا کرنے والے مسلسل شبہات پیدا کرنے. مثلا خود ایک یہ شبہ ہے, بعض افراد نے اس انداز سے شبہ کو پیدا کیا ہے کہ بھئی اگر آپ کا نظام صحیح ہے, مثلا وہ کہتے ہیں تشیع, آپ کہتے ہو صحیح ہے, ٹھیک مان لیا ہم نے, کیا فائدہ ہوا؟ آپ نے آج تک کچھ کیا, آپ کی کوئی حکومت بنی ہو, آپ نے اسلام کی مثلا حقیقی شکل کو کبھی پیش کیا؟ اب یہ اشکالات جب سامنے آتے ہیں, مثلا فرض کریں کہ ایران میں حکومت بن گئی, انہوں نے کہا بھئی آپ نے ایران میں حکومت بنا لی, 40 سال سے آپ بیٹھے میں 48 سال سے حکومت لے کر, اس حکومت کو جو آپ نے بنا لیا تو کیا اس حکومت نے حقیقی اسلامی نظام کو جاری کر دیا؟ یہ سوالات اکثر کیے جاتے ہیں. اب اگر آپ اس سوال کو اس انداز سے لے کر چلیں گے تو پھر اس سوال کا جب مسئلہ یہاں سے نکلے گا اور خود ائمہ کے دور میں بھی داخل ہو جائے گا. لہذا ائمہ کے دور میں بھی یہ سوال جاری ہوگا کہ 250 سال تک ائمہ ظاہر تھے یا نہیں تھے؟ ظاہر. ظاہری طور پر 250 سال تک رہتے ہوئے کیا ائمہ وہ حکومت اسلامی بنا سکے؟ سلسلہ ہے نا. باقی ائمہ کو تو حکومت کا موقع ملا ہی نہیں تقریباً. امام علی نے 5 سال حکومت کی, سوال کیا 5 سال میں آپ نے وہ آئیڈیل حکومت بنا لی کہ جس کو اسلامی حکومت کہا جائے؟ امام حسن مجتبیٰ کو موقع ملا تو کیا آپ نے کر لیا؟ امام حسین علیہ السلام نے جو قربانیاں دی, ان قربانیوں کے نتیجے میں آپ کے اور میرے پاس نتیجہ کیا سامنے ہے؟
اب جب ہم یہ سارے سوال کرتے ہیں تو مشکل کہاں پیدا ہوتی ہے؟ ہمارے پاس جواب نہیں. کیوں نہیں ہے جواب؟ اس لیے کہ ہم اس بات کی طرف متوجہ نہیں ہیں کہ ہم کس جگہ کھڑے ہیں، ہم کر کیا رہے ہیں. اس پوری مدت میں یعنی 1400 سال میں جو مسنگ پیس ہے اس وقت، وہ ائمہ کی طرف سے نہیں ہے، وہ نظام کی طرف سے نہیں ہے، وہ دین کی طرف سے نہیں ہے. جو مسنگ پیس ہے وہ ہماری اور آپ کی آمادگی کا مسئلہ ہے. اب ہی تک ہمارے درمیان میں وہ تعداد افراد کی تیار ہی نہیں ہو رہی جو یہ چاہے کہ دین ہم پر حکومت کرے. میں بات کو دوبارہ وہی پیچھے کی طرف لے کے جاؤں گا. اب جیسے آپ غور کیجئے گا، میں آپ لوگوں کے لیے نہیں کہہ رہا لیکن میرے جیسے گناہگار، جیسے ہی ہم ان کو کہتے ہیں دین حکومت کرے تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ کوئی بہت ہی خوفناک قسم کی کوئی حکومت ہوگی جو شاید ہمیں سانس بھی نہ لینے دے. ٹی وی بھی بند کرا دے گی، ہاں موویز بھی بند ہو جائیں گی، پارک بھی بند ہو جائیں گے، کھانے بھی نہیں ملیں گے، کوئی پکنک بھی نہیں ہوا کرے گی. ہاں بس صبح شام اللہ اکبر کی آوازیں اور نمازیں. ہمارا دینی حکومت کا تصور ہمارے ذہن میں کیا ہے؟ یہ تصور جو ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں ایجاد ہوا ہے کہ جو ٹیکنیکلی جب ہم دینی حکومت کا تصور سوچتے ہیں تو ایک جابرانہ حکومت، ایک ایسی حکومت کا تصور ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں ابھر کر آتا ہے کہ جہاں اصلاً ہنسی کی آواز بھی کہیں ہمارے کان میں نہیں پڑے گی. کوئی بیچارہ مسکرایا بھی تو اس کو اٹھا کر جیل میں ڈال دیں گے. نہ کوئی سپورٹس ہوگا، نہ کوئی کھیل ہوگا، نہ کوئی انٹرٹینمنٹ نام کی چیز ہوگی. ہاں دین کی تصور تو بظاہر دینی حکومت. اور غور کیجئے گا یہ کام ہے، اس پر کام ہوا ہے. باطل قوتوں نے مذہبی حکومتوں کا جو تصور ایجاد کیا ہے وہ ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے کہ کوئی کسی بھی قسم کی کوئی چیز نہیں ہوگی، ہر چیز ختم، بس سارا دن صبح شام نمازیں پڑھتے رہو. یہ دینی حکومت. لہذا غور کیجئے گا خدا اس لیے فرماتا ہے لا الہ کا جو معنی ہے بنیادی طور پر کیا ہے؟ لا الہ کا بنیادی طور پر معنی ہی یہ ہے کہ جب ہم اپنے افکار کو دین کے مطابق قرار دیتے ہیں تب ہمیں چیزیں جب سمجھ میں آتی ہیں تو خدا بنیادی طور پر ہر وہ چیز، اب غور کیجئے گا میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا، ہر وہ چیز جو خدا کے مقابلے پر آ جائے اسے طاغوت کہتا ہے، اور ہر وہ چیز خود بخود کیا ہو جاتی ہے؟ ہمارے اس الہ کی لائن میں آ جاتی ہے. لہذا اب خدا چاہتا کیا ہے؟ اس مرحلے تک پہنچانے سے پہلے خدا چاہتا کیا ہے کہ بندے پہلے یہ سمجھیں کہ میں اپنے بندوں سے چاہتا کیا ہوں. تو عبادت کا بھی اپنا تصور کیا ہے؟ اسی مرحلے کو لے کر ہم آگے بڑھے تھے. آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، آپ غور کیجئے گا. لا الہ کا معنی کیا ہے؟ لا الہ کا معنی یہ کہ آپ نے نفی کی ہے ہر طرح کے کام کی الہ کی سوائے اللہ کے لیے. لہذا اب اس کا جو ٹیکنیکلی معنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں الوہیت کا، خدا کا، ڈیونٹی کا اگر کوئی تصور کبھی پیدا ہو تو وہ صرف اور صرف خدا سے پیدا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہونا چاہیے. لہذا میں تھوڑا سا یہاں پر ایک سٹیپ آپ کو اور آگے لے کے چلوں گا اور پھر اپنے مطلب کو اینڈ کی طرف لے کر جاؤں گا. لا الہ کا معنی کیا ہوا؟ ابھی آپ کی خدمت میں کیا عرض کہ کوئی خدا نہیں، لیکن جب ہم یہ پروسیس کر رہے ہوتے ہیں تب بھی ہم کیا کرتے ہیں کہ الہ کا کوئی نہ کوئی تصور ذہن میں ایجاد کرتے ہیں، اس کی نفی کرتے ہیں کسی بھی فارم میں ہو، اور پھر خدا کے لیے تصور کو ایجاد کرتے ہیں. علماء فرماتے ہیں کہ یہ اس وقت ہوتا ہے جب ٹیکنیکلی اس لا کو کہا جاتا ہے لائے نفی جنس، جب یہ جنس سے الوہیت کی نفی کرے اور الوہیت کو خدا کے لیے ثابت کرے. لیکن بعض نے کہا نہیں، لائے نفی جنس سے آگے ایک اور لائے نفی ہے جو لائے نفی حقیقت ہے. لائے نفی حقیقت کیا ہوتی ہے؟ کہا لائے نفی حقیقت یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی حقیقت الوہیت نہیں ہے، یعنی کوئی بھی چیز ڈیونٹی کی حقیقت اور ریالٹی نہیں ہے سوائے اللہ کے. اب اگر آپ نے اس چیز کو ذرا سا غور کیا تو آپ سمجھیں کہ اس کا معنی کیا ہوا کہ جب آپ نے معنی یہ کیا تھا کہ کوئی خدا نہیں اور بہت سارے خدا اپنے ذہن میں بنا کر اس کی نفی کی اور پھر اللہ کے لیے کہا، تو جب آپ نے ان سب کے لیے کچھ دیر کے لیے بھی الوہیت کا تصور ایجاد کیا، وہ تصور الوہیت نہایتاً پست ہو جاتا ہے،
نہایتاً پست ہو جاتا ہے. اور اس پست تصور الوہیت کو جب آپ خدا کے لیے لانا چاہتے ہیں تو خدا اس الوہیت کے تصور سے ویسے ہی منزہ اور مبرہ ہے. یہ الوہیت ویسے ہی خدا کے کسی کام کی نہیں ہے. لہذا میں اسی جملے کو سمجھانے کے لیے اسی ترکیب کو ایک اور جگہ سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور پھر مطلب سمجھاؤں گا. ایگزیکٹلی اسی ترکیب میں جملہ ہے لا فتح الا علی. کیا معنی ہے؟ کوئی بہادر نہیں، کوئی شجاع نہیں سوائے علی علیہ السلام. اب معنی یہی ہے کہ کوئی بہادر، کوئی شجاع نہیں ہے سوائے علی. لیکن اس جملے کے دوران جب آپ نے کہا کوئی بہادر نہیں اور آپ نے مختلف بہادروں کا تصور اپنے ذہن میں ایجاد کیا تو یاد رکھیے گا یہ جو تصور آپ نے ایجاد کیا تھا بہادروں کا، یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کو حضرت امیر کے لیے ثابت کیا جا سکے. کوئی بھی تصور ایکس وائی زیڈ آپ کسی کو اپنے ذہن میں لے آئے ہیں اور اس کو آپ نے بہادر سمجھنے کے بعد، اس کی بہادری سے تصور کو ایجاد کرنے کے بعد اس بہادری کو اگر حضرت امیر کے لیے ثابت کرنے کی کوشش کی تو آپ کو کبھی بھی بہادری سمجھ میں ہی نہیں آئے گی. اب لا فتح کا جو حقیقی معنی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ بریوری کی، شجاعت کی کوئی ریالٹی، کوئی حقیقت ہی نہیں ہے سوائے علی علیہ السلام کے. لہٰذا کیا ہوگا؟ آپ کو بریوری کے، شجاعت کے تصور کے لیے، اس کی ریالٹی کو سمجھنے کے لیے ادھر ادھر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ نے شجاعت کے معنی کو صرف اور صرف وجود مبارک حضرت امیر سے حاصل کرنا ہے. بس اب فرق کیا ہوتا ہے؟ یہ فرق ہوتا ہے جب آپ نے شجاعت کو کہیں اور سے معنی کیا اور پھر حضرت علی کے اوپر لا کر فٹ کرنے کی کوشش کی تو نہیں ہوگا. کیوں؟ آپ کی اور میری شجاعت کا معنی تو یہ ہے کہ ہم شجاع اس کو کہتے ہیں جس کے سامنے جو بھی آ جائے بس وہ اس کو مارے، جو بھی اس کے سامنے آئے وہ اس کو شکست دے، جو بھی اس کے سامنے آئے وہ اس کے سامنے تلوار کھینچ رہے. یہ ہمارے اور آپ کی بہادری کا تصور ہے. اب یہ تصور لے کر جب ہم حضرت امیر کے سامنے جاتے ہیں تو ہمیں اور آپ کو نہیں سمجھ میں آتے. بعض مقامات ایسے ہیں کہ وہی فاتح خیبر کہ جس کی انگلیاں خیبر کا دروازہ اکھاڑ رہی ہیں وہ مدینہ کے کچھ اوباشوں کے سامنے سر جھکائے کھڑا ہے. اب میں اور آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں. لہٰذا ایک سوال اٹھتا ہے، ہم سے کیا بھی جاتا ہے، بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر حضرت علی اتنے شجاع ہیں تو آپ نے یہ کام کیسے کیا؟ تو اب جواب کیا ہے؟ یہ تمہارا معیار شجاعت نہیں ہے جو علی کی شجاعت کو ڈیفائن کرے گا. شجاعت دنیا میں جب بھی ڈیفائن ہوگی ذات گرامی حضرت امیر سے ہوگی، اور حضرت امیر ہی یہ سمجھا رہے ہیں کہ جب میں تلوار چلاؤں تب بھی شجاعت ہوتی ہے، نہ چلاؤں تب بھی شجاعت ہوتی ہے. بلکہ اب اگر سمجھنا چاہیں تو اب ہمیں سمجھ میں یہ آئے گا. اس کا معنی یہ ہوا کہ شجاعت کی حقیقت جو حضرت امیر سمجھا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ شاید تلوار چلانے سے زیادہ بڑی شجاعت تلوار نہ چلانے میں ہوتی ہے. کب؟ جب شجاع کو یہ پتا ہوتا ہے کہ میں کس ہدف کے لیے لڑ رہا ہوں. اگر اس کا ہدف تلوار چلانے سے بچتا ہے تو اسے تلوار کو کوئی روک نہیں سکتا. لیکن اگر کہیں اس کا ہدف تلوار نہ چلانے سے بچ رہا ہو تو پھر اس کی تلوار کو کوئی باہر نکلوا نہیں سکتا. اصل شجاعت یہ ہے. پس جب ہم شجاعت کو حضرت امیر سے، اب معنی کیا ہوگا کہ ریالٹی آف بریوری، ریالٹی آف شجاعت جب بھی کبھی معنی پیدا کرے گی حضرت امیر سے معنی پیدا کرے گی. اب ایگزیکٹلی اسی طرح سے لا الہ کا معنی کیا ہے؟ آپ نے اور میں نے الوہیت کا، ڈیوینٹی کا تصور اپنے ذہنوں سے ایجاد نہیں کرنا. اس کی نقصان کیا نکلتا ہے؟ ہم نے ڈیوینٹی کے بارے میں اپنے کانسیپٹ تیار کیے، پھر اس کے بعد ہم نے جا کر دیکھا کہ اچھا لوگوں میں پہلے پولوتھیزم تھا، پھر پولوتھیزم سے آہستہ آہستہ لوگ سکڑتے سکڑتے مونوتھیزم پر آ گئے، اور پھر مونوتھیزم سے ہی انسان نے توحید کا تصور ایکسٹریکٹ کر لیا. جب ہم یہ سفر طے کر کے آتے ہیں جو توحید ہمارے ہاتھ لگتی ہے وہ اس قابل ہی نہیں ہوتی کہ اسے خدا کے لیے ثابت کیا جا سکے. اس کے مقابلے پر وہ حقیقی توحید کہ جو معنی ہی صرف اور صرف اللہ کی ذات سے پیدا کرتی ہے. اب اگر اس توحید کو سمجھنا ہے تو سمجھنے کے لیے اس کے دربار میں جانا پڑے گا کہ جو اس توحید کا زمین پر وہ بیانگر ہے کہ جس کے ذریعے سے خدا چاہتا ہے کہ میری توحید کو معرفی کیا جائے، پہچانوایا جائے. اور پھر جب اس نے توحید کو بیان کرنا شروع کیا تو نہج البلاغہ کے پہلے خطبے کا تیسرا پیراگراف اب جا کر دیکھیں. اگر مجھے اور آپ کو نہج البلاغہ کے پہلے خطبے کا تیسرا پیراگراف سمجھ میں آ رہا ہے تو پھر یہ سمجھ لیں کہ مجھے اور آپ کو توحید کا کچھ نہ کچھ معلوم ہے. لیکن اگر یہ توحید میرے سر کے اوپر سے
گزر گئی تو پھر اس کا مطلب سمجھ لیجئے گا لا الہ پڑھ تو لیا تھا، سمجھ میں آج تک کچھ آیا نہیں ہے. اب یہ نہ سمجھا ہوا لا الہ مجھے کہیں پہنچا سکتا ہے تو فیصلہ آپ خود کر لیں. لہذا آپ غور کیجئے گا یہ جو مرحلہ ہے یہی کیفیت ہے اللہ نے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. یعنی کیا خلقت ہماری کس لیے ہوئی ہے؟ اللہ کی عبادت. اب اللہ کی عبادت کے لیے خلقت ہوئی ہے تو معنی کیا کریں؟ اس کا معنی یہ ہے کہ خدا شاید ہمیں سانس بھی نہیں لینے دینا چاہتا. خدا چاہتا ہے کہ بس ہم عبادت کرتے رہیں اور کوئی کام ہی نہ کریں. تو میں نے عرض کیا کہ عبادت کا صحیح تصور ہمارے ذہنوں میں نہیں ہے. عبادت کیا ہے؟ میں بہت مختصر چونکہ اب دامن وقت میں گنجائش ختم ہو گئی. عبادت کیا ہے؟ عبادت کے یہ افعال ان کے ایک الگ فلسفہ ہے. نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یہ افعال عبادی ہیں، عبادت نہیں ہے. لہذا میں نماز پڑھ رہا ہوں لیکن میں نے ان اعمال کے جو آداب ہیں ان کو اگر ملحوظ خاطر نہیں رکھا تو کیا پھر بھی یہ عبادت کہلائے گی؟ ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے. نماز پڑھ رہا ہوں اور جس گھر میں پڑھ رہا ہوں اس کے اندر دوسروں کا مال غصب ہوا ہے، ہو جائے گی نا؟ اب یہ تو ہم سوچتے ہی نہیں ہیں، یہ تو ہمارے ہاں زندگی میں کہیں حساب کتاب میں ہے ہی نہیں کہ یہ بھی کچھ ہوتا ہے. معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، آپ لوگ مراد نہیں ہیں، لیکن ہمارے ہاں پاکستان میں کامن بیہیویئر ہے کہ بہنوں کو وراثت میں کوئی لفٹ نہیں کرائی جاتی. آپ کے لفٹ نہ کرانے سے کچھ ہوگا نہیں. اگر بہن کا حق بنتا تھا اور آپ نے نہیں دیا تو جتنا بھی مال اب آپ کے پاس ہے وہ غصبی. پڑھ لیں جتنی نمازیں پڑھ لیں. آپ کے خیال میں آپ عبادت کر رہے ہوں گے لیکن ایسی نمازیں منہ پہ مار دی جائیں گی. وہ شرائط ہے، آداب ہے، ان شرائط کی ضرورت ہے. لیکن اصل عبادت کیا ہے؟ اصل عبادت آپ کی فکر کا خدا کی طرف ہونا ہے. اگر آپ کی توجہ، اگر آپ کی فکر خدا کی طرف ہے تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کا ہر عمل خود بخود عبادت میں تبدیل ہو جائے گا. اور آپ غور کیجئے گا ہر وہ شے جو میری اور آپ کی توجہ کو خدا سے منحرف کر دے اپنی طرف لے لے، کیا ہوگی وہ؟ ہر وہ شے جو اپنی طرف توجہ کھینچ لے خدا کی طرف سے ہٹا دے وہ چیز کیا ہو جائے گی؟ آٹومیٹیکلی اللہ کے مقابلے. بنیادی طور پر غور کیجئے گا یہ جو ہماری اور آپ کی توجہ ہر وقت خدا کی طرف رہے یہ ہماری پرسنل لائف میں بھی ہو سکتا ہے. لیکن پرسنل لائف میں نسبتاً سخت ہوتا ہے، خاص طور پہ کب؟ جب باقی پورا نظام طاغوتی نظام ہو، جب باقی پورا نظام خدا کے خلاف. لہذا ہماری اور آپ کی عبادتوں کی کیفیت یقیناً اپنی جگہ پر ہے. لیکن آپ کبھی غور کیجئے گا آپ جب کبھی زیارات پر جاتے ہیں، مثلا نبی 40 کی مشی کا ایک سلسلہ جاری ہے، آپ سب نے بھی اکثر گئے ہوں گے، جو نہیں گئے خدا ان کو عنایت کرے، جانا نصیب کرے. آپ جب اس فضا میں پہنچتے ہیں، زیارت کی فضا، حرم کی فضا، اطراف کی فضا، 40 کی فضا، ان فضاؤں میں داخل ہونے کے بعد آپ خود سوچیں کہ کتنا آپ کا ذہن غیر اللہ کی طرف ہوتا ہے اور کتنا آپ کے خدا کی طرف ہوتا ہے. 40 کی واک میں آپ جا رہے ہیں، ہفتہ لگ گیا آپ کو جانے میں، سب کچھ کرنے میں. اس پورے ٹائم میں جب آپ اس کام میں لگے ہوئے ہوتے ہیں آپ کا ہر ایکشن آٹومیٹیکلی کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ آپ کو غیر اللہ سے ہٹا کر اللہ کی طرف لے کر آ رہا ہوتا ہے. میں صرف مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ اس کو سمجھیں کہ جب ہم کوئی انوائرمنٹ ایسا ایجاد کر لیتے ہیں کہ جو انوائرمنٹ سارے کا سارا خدا کی طرف حرکت کر رہا ہو تو کلیکٹیو حرکت کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ مجھے انڈیویجولی الگ سے خدا کے لیے اپنے آپ کو لے جانا نہیں پڑتا، بلکہ اس انوائرمنٹ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ انوائرمنٹ اپنی ٹوٹیلٹی کے اندر سب کو خدا کی طرف متوجہ کر دیتا ہے. جس کو ہم حکومت الہیہ کہہ رہے ہیں، جس کو ہم نظام دین کہہ رہے ہیں،
جو امام کی حکومت کا اصل تصور ہے وہ بنیادی طور پر یہی ہے کہ جب امام کی حکومت دین کی حکومت بنے، اگر عمومی طور پر دین اگر آپ کے کسی چیز پر پابندی نہیں لگائے گا، لیکن ہوگا کیا، آپ کی اگر انٹرٹینمنٹ میں کچھ حصہ بھی آپ کو خدا کی یاد دلا رہا ہے، آپ کی وہ انٹرٹینمنٹ بھی خود بخود عبادت میں تبدیل ہو جائے گی۔ آپ کی سپورٹس آپ کے ہدف کو اگر خدا کی طرف لے جائے گی تو خود بخود آپ کی تمام ایکٹیویٹی عبادت میں شامل ہوتی چلی جائے گی۔ حتیٰ آپ کا مذاق، آپ کا ہنسنا، آپ کا انٹرٹینمنٹ، آپ کی دعوت، آپ کی ہر چیز اگر ہر مقام پر آپ کو صرف متوجہ خدا کی طرف رکھ رہی ہے، اس توجہ کے ذریعے سے کیا ہوگا، آپ کی ہر عبادت خود بخود، ہر ایکشن آپ کا خود بخود عبادت میں تبدیل ہوتا چلا جائے گا۔ پس جو اصل جنگ ہے یاد رکھے گا دنیا میں، وہ انہی دو نظاموں کی ہے۔ ایک طرف خدا کے نمائندے یہ چاہتے ہیں کہ خدائی نظام ایجاد ہو، نتیجہ کیا نکلے گا، جیسے ہی خدائی نظام ایجاد ہوگا، جس کی میں نے عرض کی آپ سے ایک چھوٹی سی اگزامپل، یہ 15 یا 20 دن کا وہ خدائی نظام ہے جو 40 کی صورت میں ظہور کر رہا ہے۔ اب یہ 40 کا نظام کیا کر رہا ہے، آپ کو 15 یا 20 دن آپ ایک کام انجام دے رہے ہیں، اپنی زندگی کے ہر امور کو انجام دے رہے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں آپ کے ذہن میں خدمت زوار امام حسین ہے، کہیں نہ کہیں آپ کے ذہن میں یہ بات شامل ہے، آپ کی ہر ایکٹیویٹی، آپ کا مذاق، آپ کا انٹرٹینمنٹ، آپ کی خدمت، آپ کی ہر چیز خود بخود عبادت میں تبدیل ہو رہی ہے۔ یہ وہ نظام ہے کہ جس تک ائمہ ہمیں پہنچانا چاہتے ہیں، اور یقیناً ائمہ نے اسی چیز کے لیے اور غور کیجئے گا، اکثر یہ ہمارے ہاں بعض افراد یہ کہتے ہیں یہ بھئی مشیع کا تصور کہاں سے آ گیا، یہ چیزیں کہاں سے آ گئیں۔ ہاں، حتیٰ افسوسناک بات ہے کہ پنجاب کی پارلیمنٹ میں چند احمقوں نے جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بدعت ہے، جبکہ یہ احمق یہ نہیں سمجھتے کہ اگر آپ کو دین کی اطلاع نہیں ہے اور آپ دین کے حوالے سے کوئی حکم دے رہے ہیں، آپ کا یہ حکم لگانا بدعت اور حرام ہے، آپ شرک کر رہے ہیں۔ کس نے آپ کو جرأت دی کہ آپ یہ بات کریں؟ اگر آپ اس کو بدعت کہیں گے تو اصحاب پیغمبر جو پیدل سفر کر کے جاتے تھے عمرے کے لیے اور حج کے لیے، جسے آپ اتنے افتخار سے بیان کرتے ہو، فلاں صحابی نے، فلاں اولیاء اللہ نے اتنے سفر پیدل حج کے طے کیے، وہ سب کے سب آپ کی زبان، یعنی آپ ان سب کو بدعتی اور مشرک کہہ رہے ہو۔ اس کا یہی معنی ہوا ہمارے پاس، جب آپ کا کام نہیں ہے تو آپ کیوں بول رہے ہو؟ لہذا یاد رکھیے گا، بہت ساری چیزوں کے بہت سارے فلسفے ہیں۔ عبادات میں ایک کامن فلسفہ یہ ہے کہ جو بھی عمل عبادت کا زحمت کے ساتھ انجام دیا جائے اس کی فضیلت زیادہ ہو جاتا ہے۔ لہذا علماء، عرفاء، اصحاب، ان سب کی سیرتوں میں یہ رہا ہے، گھر مسجد کے بالکل سامنے ہے لیکن گھوم کے مسجد آئیں گے۔ کسی نے پوچھا بھئی آپ کا گھر تو سامنے، آپ گھوم کے کیوں آتے ہو؟ کہا مجھے پتا ہے پیغمبر کی نربایا کہ مسجد تک جاتے ہوئے جتنے سٹیپس آپ اٹھاؤ گے اتنے سٹیپس پر آپ کو ثواب ملے گا۔ جانے کو تو میں 1 منٹ میں اپنے گھر سے نکل کر مسجد تک پہنچ سکتا ہوں، گھوم کے اس لیے آتا ہوں کہ جتنی زحمت زیادہ کروں گا مسجد تک آنے کی اتنا ثواب زیادہ ملے گا۔ لہذا بعض لوگوں پہ ان تمام چیزوں کا ایک فلسفہ ہے، البتہ بعض مقامات پر یہ فلسفے اس سے زیادہ کیفیت اختیار کرتے ہیں۔ مامون یہ سمجھ رہا تھا کہ میں نے جو یہ سارا کیموفلیج ایجاد کر دیا، لوگوں کو دھوکے میں ڈال دیا، امام کو جعلی طور پر اپنا ولی بنا کر، نائب بنا کر، یہ سب کچھ کر کے میں نے لوگوں کو جو اب ایک دھوکے میں ڈال دیا ہے تو لوگوں کو شاید سمجھ میں نہیں آیا، اور شاید میں نے امام کو اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ لہذا جب عید آئی تو اس نے یہ دیکھنے کے لیے ہی صحیح کہ اب کیا صورتحال باقی رہ گئی ہے، امام سے کہا کہ آپ نماز پڑھیں۔ گرچہ امام کی رہائش اور عیدگاہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ فاصلہ زیادہ نہیں تھا، لیکن امام نے اعلان کرایا، پہلا اعلان یہ تھا، امام نے فرمایا میں اس طرح نماز پڑھاؤں گا جیسے میرے جد رسول نماز پڑھایا کرتے تھے۔ یہ اعلان حضرت کا بتا رہا ہے کہ وہ حقیقی نماز عید آج تک ادا نہیں ہوئی کہ جو پیغمبر حضرت امیر نے پڑھائی۔ کیا کیا امام نے؟ سفید لباس زیب تن کیا، آراستہ کیا، خوشبو لگائی، اور اس کے بعد خاص تسبیحات اور ذکر پڑھتے ہوئے نکلے ہیں، اور ذرا سا لمبا راستہ اختیار کیا امام نے۔ اور جیسے ہی امام اس راستے پر جانا شروع ہوئے
امام کی اس حرکت کے ساتھ ساتھ پورا شہر آ کر امام کے ساتھ اس سارے سلسلے کا حصہ، ابھی نصف راہ امام نے طے نہیں کیا تھا کہ مامون کے جو جاسوس تھے انہوں نے جا کر خبر دی، کہا یہ جو تو سمجھ رہا ہے کہ یہ نماز ہوگی، یہ نماز نہیں ہوگی، یہ تیری حکومت کی بربادی پر آ کر ختم ہوگی۔ بس یاد رکھیے گا، یہ جتنی بھی غاصب حکومتیں رہی ہیں ان کی کل حقیقت یہ رہی ہے، یہ ائمہ کے اور خواتین کے، اہل بیت اطہار کے گھر کی خواتین کے حتی خطبوں کے سامنے اپنے آپ کو باقی نہیں رکھ سکتے۔ ائمہ اہل بیت کی ایک نماز کے سامنے ان کی حقیقت ظاہر ہو جاتی ہے۔ یہ غاصب حکومتیں ان کی حیثیت اس سے زیادہ کبھی نہیں۔ افسوس جس بات کا ائمہ کو رہا ہے وہ کیا ہے کہ وہ افراد آمادہ نہیں ہوئے کہ جن کے ذریعے سے امام اس حکومت کو قائم کر سکیں۔ آج جو 1200 سال تک یہ اسلامی اور دینی حکومت صحیح معنی میں ایجاد نہیں ہو سکی یا اس کا نفاذ نہیں ہو سکا، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم آمادہ نہیں ہیں کہ دین کی حکومت ہم پر راضی۔ لیکن ہمیں اور آپ کو سوچنے کی ضرورت یہ ہے، دین کی حکومت کا معنی حسین کی حکومت ہے، دین کی حکومت کا معنی کربلا کی حکومت ہے، دین کی حکومت کا معنی حضرت عباس کی، دین کی حکومت کا معنی حضرت علی اکبر کی حکومت ہے۔ اور اگر ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے تو پھر ہمیں اپنے قلوب کو ہر مرحلے پر دین کی حکومت کے لیے آمادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ لہذا ولی عہدی کے نام پر جو امام کو نظر بند کر دیا گیا تھا کہ امام پر نظر رکھی جائے اور امام کی تمام ایکٹیویٹیز کو کنٹرول کی جائے، اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا بڑا نقصان ہوا وہ یہ ہوا کہ امام جن تمام تحریکوں کو، جن تمام ریولوشنز کو کنٹرول کر رہے تھے، ان میں سے ایک بڑی تعداد اپنی بے بصیرتی کی وجہ سے یہ سمجھی کہ بس اب امام کو وہ جگہ ملنے والی ہے جہاں ہم پہنچانا چاہتے تھے، اور وہ یہ فرق پیدا نہیں کر سکے کہ اس غاصبانہ نظام حکومت میں اور خدا کی طرف سے جو امام لگایا جاتا ہے اور امامت کا تصور ہے اس میں کیا فرق ہے۔ لہذا نتیجہ کیا نکلا؟ وہ تمام کی تمام حرکتیں جو حقیقت میں امام چاہتے تھے کہ حکومت الہیہ کے لیے حرکت کریں، قیام کریں، نتیجہ کیا نکلا؟ انہوں نے قیام سے ہاتھ اٹھا دیا۔ اور پھر کیا ہوا؟ جتنے سرکردہ اہم افراد تھے ان کو چن چن کر قتل کر دیا گیا۔ اور اب ایک دور وہ تھا کہ جب امام حسین کے دور میں حضرت مسلم یہ دیکھ رہے تھے، اس دور میں اسی بصیرت سیاسی کو ظاہر کیا حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ نے، امام رضا کی بہن، اور آپ نے اسی سیاسی بصیرت کو استعمال کیا اور آپ نے دیکھا کہ اگر تمام خواص کو ایک ایک کر کے قتل کر دیا گیا تو پھر دوبارہ امامت کو وہ افراد مہیا ہی نہیں ہوں گے کہ جن کے ذریعے سے قیام کی صورت پیدا ہو، کوئی قیام ایجاد کیا جائے اور جس کے نتیجے میں دوبارہ حکومت الہیہ کے بننے کی کوئی امید پیدا ہو۔ لہذا عزیزوں یاد رکھے گا، امام رضا کے دور میں لوگوں کی اس بے بصیرتی کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ مامون نے ایک ایک کر کے جتنی تیزی سے خواص کو شہید کیا، اس کے بعد شیعوں کے اندر یہ کیفیت ایجاد ہی نہیں ہو سکی کہ بعد کے 3 ائمہ کے ساتھ مل کر وہ کسی حکومت کو ایجاد کرنے کی کوشش کرتے، اور نتیجتاً آخری امام کو پردہ غیبت میں جانا پڑا۔ اسی بے بصیرتی کے مقابلے پر جیسے حضرت مسلم نے قیام کیا تھا، اسی طرح سے حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ نے ضروری سمجھا اور پھر ایک مرتبہ سفر کا آغاز کیا، اور جہاں چلی ہیں حضرت معصومہ، حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی طرح سے پیغام حکومت الہیہ، پیغام ولایت کو نشر کرتی ہوئی گئیں۔ مامون کو معلوم ہو گیا کہ اپنے زمانے کی زینب ایک مرتبہ پھر میدان میں، لہذا اس سے پہلے کہ بی بی امام رضا تک پہنچتی، ساوا میں حضرت کے قافلے پر حملہ کروایا گیا، بی بی کے ساتھ قافلے میں جو مرد تھے اکثریت کو شہید کیا گیا، ایک بڑی تعداد شہید ہوئی ہے۔ لیکن جب کچھ شیعوں کو معلوم ہوا، اطراف سے لوگ آئے اور کسی طرح سے بی بی کو باحفاظت پہنچانے کا بندوبست کیا، تب بھی اس سے پہلے کہ بی بی قم پہنچتی، اس ملعون نے کسی کے ذریعے سے حضرت معصومہ کو زہر دلوا دیا۔ نتیجہ کیا نکلا
کہ 10 دن قم میں رہنے کے بعد حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا اپنے بھائی کو یاد کرتے ہوئے قم کی سرزمین پر شہادت تک پہنچے۔ امام رضا کے لیے یقیناً یہ مرحلہ سنگین، لیکن یہ ساری حرکت باعث بنی کہ مامون کو نظر آ رہا تھا کہ اب اگر میں نے مزید امام رضا کو اپنے پاس رکھا تو دوبارہ ایک انقلاب کا سلسلہ شروع ہو سکتا ہے۔ لہذا اس ملعون نے امام کی شہادت کا ارادہ کیا۔ یہ جرأت تو پیدا نہ کر سکا کہ امام کو تلوار سے قتل کرے، انگوروں میں زہر ملوا کر امام کو طلب کیا۔ امام کے ساتھ امام کا صحابی ابو بصیر ساتھ ہے۔ جب امام محل میں داخل ہو رہے تھے تو ابو بصیر کو تاکید کی، کہا ابو بصیر اگر میں محل سے باہر آؤں اور میرے سر پر کپڑا پڑا ہوا ہو تو مجھ سے سوال نہ کرنا، چپ چاپ میرے پیچھے چلے آنا۔ اندر تشریف لے کر گئے، مامون نے بٹھایا، کچھ گفتگو کے بعد پلان کے مطابق انگور لا کر رکھے گئے۔ یہ جانتا تھا کہ کون سے انگور مسموم ہیں، ان میں سے ایک دو تناول کرنے کے بعد زہر آلود انگور امام کو پیش کیے۔ امام نے جب کھانے سے انکار کیا تو کہا میں اس کو اپنے اوپر خلافت کے اوپر شک قرار دوں گا اور پھر آپ کو سزا دوں گا۔ امام نے ایک انگور تناول کیا، اس نے جب دوبارہ کھانے پر اصرار کیا تو امام نے جلالت کے ساتھ کہا جو تو کرنا چاہتا تھا وہ اس سے ہو جائے گا۔ مامون کے اندر جرأت نہیں تھی کہ اس سے زیادہ مزید کلام کرتا۔ امام اٹھے، ابو بصیر کہتا ہے جب امام باہر آئے تو میں نے دیکھا کہ امام کے سر پہ کپڑا پڑا ہوا ہے۔ مجھے نہیں پتا عزیزوں، لیکن ابو بصیر کہتا ہے محل سے گھر کا راستہ دور نہیں تھا، لیکن اتنے فاصلے پر ہی امام کے قدم ڈگمگانے لگے۔ اس قدر تیزی کے ساتھ زہر نے اثر کیا کہ جب گھر آ کر امام نے اپنے سر سے کپڑا ہٹایا تو دیکھا کہ حضرت کے بدن اطہر کا رنگ تبدیل ہو چکا ہے۔ ابو بصیر کہنے لگا، میں گریہ کرنے لگا۔ امام نے کہا ابو بصیر دروازہ بند کر دے اور کسی کو گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہ دینا۔ یہ کہہ کر اپنے کمرے میں گئے اور اپنے کمرے کا دروازہ بند کیا۔ ابو بصیر کہتا ہے میں امام کے سسکنے کی آوازوں کو سن رہا تھا، لیکن میں کچھ کر نہیں سکا، اور ابھی بیٹھا ہوا رو رہا تھا کہ میں نے ایک مرتبہ دیکھا کہ امام کی شکل سے مشابہ ایک 9 سال کا جوان صحن میں داخل ہوا۔ کہ اس سے پہلے کہ میں اس سے پوچھتا، اس سے روکتا، وہ تیزی کے ساتھ کمرے کی طرف بڑھا، اور جیسے ہی کمرے کی طرف بڑھا کمرے کا دروازہ خود بخود کھلا اور بند ہو گیا۔ کہ میں کچھ دیر تک آواز لگا کر سنتا رہا، مجھے کچھ دیر تک امام رضا کے رونے کی آوازیں آئیں، اور پھر میں نے دیکھا کہ اس جوان کے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ بڑی دیر تک وہ جوان روتا رہا، اور جب وہ باہر آیا تو اس کی آنکھوں سے اشک جاری ہو رہے تھے۔ میرا نام لے کر مخاطب کر کے کہا ابو بصیر میں اپنے مظلوم باپ کو غسل و کفن دے چکا ہوں، بس اس طرح سے معاملات پیش آئیں گے۔ ارے میں ایک دفعہ ابو بصیر نے تڑپ کر پوچھا کہ میں نے آپ کو پہچانا نہیں، آپ کون ہیں اور یہاں کیسے آئے ہیں، آپ اندر کیسے چلے گئے؟ کہا خدا مجھے مدینہ سے یہاں لے کر آیا، خدا کے اذن سے ہی میں نے یہ سارے کام انجام دیے۔ ابو بصیر متوجہ ہو گیا کہ یہ امام کے فرزند امام جواد علیہ السلام ہے۔ امام جواد یقیناً اپنے دل میں بڑی حسرت لے کر رہے ہوں گے کہ ارے مجھے اپنے بابا کے جنازے کو، اپنے بابا کے تابوت کو کاندھا دینے کا موقع نہ ملا، لیکن میں ایک مرتبہ ہاتھ جوڑ کر کہوں گا یا امام جواد آپ اجازت امامت سے تشریف لائے۔ آپ نے اپنے بابا کے آخری مراحل میں اپنے بابا کے ساتھ گزارے، آپ نے اپنے بابا کو غسل و کفن دیا۔ ارے لیکن وہ امام جو کربلا میں تھا، ارے 11 محرم کی صبح بھائیوں کے جنازے پڑے ہوئے ہیں، چچا کے جنازے پڑے ہوئے ہیں، ارے اپنے بابا کے جنازوں کے ٹکڑوں کو دیکھ رہا تھا، لیکن میرا امام سجاد ارے کسی کو نہ غسل دے سکا، نہ کسی کو کفن دے سکا۔ ہاں امام جواد آپ کے دل میں آرزو تھی، لیکن امام
امام آپ کے والد کا جنازہ اٹھا اور بڑے شان سے اٹھا، لیکن ہائے امام سجاد جو تنہا ہی جنازوں کو دفناتے رہے، یا امام جواد آپ کا آرزو تھی، لیکن آج ہم جنازے کی شبی اٹھا کر یہی کہنا چاہتے ہیں، مولا کاش ہم ہوتے آپ کے بابا کے جنازے کو کاندھا دے۔